توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بعد آیا کہ قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بعض وہ صورتیں ذکر کرتے ہیں کہ جن کے اندر قضا ہوگی، اور بعض وہ صورتیں جن کے اوپر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے آدمی نے قحط کی، الٹی کی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے، وضو یا غسل کرتے ہوئے یا اس نے کلی کر رہا تھا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اگر تو اس کو روزہ یاد تھا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، کوئی روزے کی حالت میں سفر شروع کر دے اور جب اس نے سفر شروع کیا تو اس نے روزے کو توڑ دیا۔ جب اس نے روزے کو توڑ دیا تو اب اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس نے سفر شروع کر کے اس کے بعد روزہ توڑا۔ اگر اس نے صرف سفر کا ارادہ کیا، کبھی میں نے سفر تو کرنا ہی ہے، تو پہلے ہی اس نے روزہ توڑ دیا تو اب قضا بھی ہوگی اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے سفر جب شروع کیا ہے، اگر اس وقت اس نے توڑا تو اس کے اوپر صرف قضا ہوگی۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑا تو پھر اس کے اوپر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طرح ناک کے اندر یا کان کے اندر تیل یا دوا ڈالنے کی صورت میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کسی نے دھمکی دی کہ بھئی تو روزہ توڑ دے اور اس نے اگر روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ سخت بیماری کی حالت میں کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ روزہ توڑ دیں، اس صورت میں اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ، ان کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے اوپر قضا ہوگی۔ اچھا، منہ کے اندر دانت یا مسوڑوں کے اندر سے خون نکلا اور وہ خون تھوک پر غالب آ گیا، یعنی کہ تھوک کم تھا اور خون زیادہ تھا اور پیٹ کے اندر چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے وہ جو خون تھا وہ حلق کے راستے سے پیٹ کے اندر چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح وہ مسائل کہ جن کے اندر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، کسی آدمی نے جان بوجھ کر قصدن کھا لیا، پی لیا یا جماع کر لیا، یا اسی طرح کوئی دوا کھا لی، غذا کھا لی جان بوجھ کر کے، وہ چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو یا ایک لقمے سے کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا بھی ہوگی اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا۔ اور کفارہ کتنا ہوگا اور قضا کب ادا کرے گا وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔